ہو جائے تو سوچے نا کہ وہ سیاسی جماعت پہلے اگر حکومت کر چکی ہے یا اب حکومت کرے گی تو وہ آپ کے فائدے کے لیے کیوں کام کرے گی، جبکہ اس سیاسی جماعت کے لیڈرز کو بھی ارب پتی لوگ اپنی سیاسی جماعت میں چاہیے تاکہ اس کی سیاسی جماعت کی فنڈنگ ہو سکے، اس کے جلسے ہو سکے، اس کی سیاسی جماعت چل سکے، اور جماعت چلے گی تو وہ بھی ایک انویسٹمنٹ کریں گے، لیڈر بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور انہوں نے بعد سے آپ میں وہ پروفٹ کی شکل میں واپس لینا ہی لینا، کیونکہ آپ کو نظام دیتے نہیں، اس چیز کی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ مڈل کلاس بندہ یہاں پر الیکشن لڑ سکے۔ کیسے لڑے گا، کون ووٹ دے گا؟ ہم مڈل کلاس لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں خود اعتماد نہیں ہے، ہم بھی ووٹ ان کو دیں گے جو کون ہوں گے ہمارے پاس، بھلا ہائر کلاس کے لوگ ہوں گے۔ یعنی کہ یہ نظام ہمیں ایسے بیوقوف بنا رہا ہے کہ الیکشن کی شکل میں سلیکشن ہو رہی ہے، نام ہمارا استعمال ہوتا ہے، مفاد ان کے ہوتے ہیں، قانون سازی ساری اٹھائیں، بہت کم ملے گی جو پوزیٹو ہوگی ہم لوگوں کے لیے، ورنہ ایسی قانون سازی ہوتی ہے جن میں ان کو خود بینیفٹ مل سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے سوچنے کی کوشش کریں یہ اس الیکشن سے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مسلک برادری یا اپنے سیاسی لیڈر کے لیے دوسروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از ٹوٹلی سلیکشن فار ہائر کلاسز ٹو لوٹنگ مڈل کلاس طبقہ، وہ ہم لوگوں کو لوٹ کر سکے اور کس کام کے لیے وہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، کبھی بھی ایک ہائر کلاس کا بندہ مڈل کلاس بندے کو بینیفٹ نہیں دے سکتا، اور کبھی بھی ہم لوگ جو پاکستان کی میجورٹی ہیں ہم لوگ کبھی بھی اوپر نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ ہم نے خود کبھی اپنے ساتھ ہی مخلصی سے سوچا نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو مخلص سوچنا ہوگا کہ پہلے شعور لانا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہائر کلاسز کو فائدہ ہے۔ ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت کو حکومت مل جائے گی، وہ اپنے مفاد کے لیے لڑتے مرتے رہیں گے، اس سے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خود میں شعور لائیں، دیکھیں کیا تماشا ہو رہا ہے دیکھیں، انجوائے کریں، ووٹ بھی دیں، اچھی بات ہے، بس لیکن سوچیں کہ یار ووٹ دینے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ ہم اس بندے کو منتخب کر رہے ہیں جو قانون سازی کر سکے، اور ایک قانون سازی اگر پروپر ہوتی نا تو آپ کا یہ نظام کہ کئی غلطیاں ہو سکتا ہے قابل اصلاح ہو جاتی، قانون سازی پروپر ہوتی تو آپ کے یہ گلی محلوں کی سیوریج، مکان، جو آپ کی سوئی گیس کے ایشو، نوکریوں کے ایشو، جو آپ کے جی کچہری کے ایشو، جو آپ کے تھانوں کے ایشو ہیں جن پر وہ آپ کے ساتھ بھاگے ہوتے ہیں، آپ کو ڈرامے کروا رہے ہوتے ہیں، وہ ایشو جڑ سے ختم ہو جائیں تو پھر آپ لوگ کبھی ان کے محتاج ان ایشو میں نہ رہیں۔ دیکھیں نا، گاؤں دیہاتوں کی سیاست اور ہے، شہروں کی سیاست اور ہے، لیکن ہر کسی کی سیاست میں بیسیکلی کنسرنز ہیں پرابلم سے، اور وہ بیسک پرابلم اگر بہتر قانون سازی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن کافی حد تک کم ہو جاتے۔ تو پھر ہمارے وہ پرابلمز کیوں سولو کروائیں گے؟ ہمیں تو وہ اپنا محتاج بنا کے رکھیں گے۔ ہمارا عدالتی نظام تو اتنا ایک ڈیفیکلٹ بنائیں گے کہ جس میں ہم لوگ انہی کے محتاج رہیں اور پوری زندگی پھنستے رہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے جی کہ ایک بندے کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے اور وہ اس کا مقدمہ لڑتا ہے، وہ بندہ خود مر جاتا ہے، اور جب اس کا فیصلہ آتا ہے کہ بے گناہ تھا تب تک وہ جیل کے اندر ہی مر چکا ہوتا ہے۔ تھانوں میں، کچہریوں میں ذلیل ہوتے ہیں، دیہاتوں میں پانی کے لیے کاشتکار ذلیل ہوتے ہیں، کھاد کے لیے کاشتکار ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، گندم کا سیزن آئے گا اس میں زور پکڑ ہوگی، وہاں پر ذلالت، بینکوں میں ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، سرکاری سکولوں میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، صحت کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، نوکریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، کاروبار ہم ایک کھل کر نہیں کر سکتے، کوئی قانون ملک میں نہیں ہے، لاکھ قانونیت ایسی ہے کہ ایک چیز کی پیکنگ پر 10 روپے قیمت لکھی ہے اور دکاندار مجبور ہے کہ اس چیز کو 20 سے 50 روپے کے درمیان بیچنے کے لیے، سبزیاں پھلوں کے ریٹس ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، کسان کو کچھ بچتا نہیں ہے، وہ الگ روتا رہتا ہے، اور ہم لوگ مڈل کلاس الگ سے مہنگی چیزیں لیتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ مسائل ہیں۔ اب بھلا خود سوچیں کہ یہ مسائل ہیں مڈل کلاس طبقے کے سارے کے سارے۔ آپ کی گیس نہیں آ رہی ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ کے لیے پیٹرول مہنگا ہے، آپ کو سہولت صحت کی حاصل نہیں ہے، تعلیم کی سہولت حاصل نہیں ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ لوگ کاروبار نہیں کر سکتے، چیزیں مہنگی ملتی ہیں، بلا وجہ آپ کو پکڑ کر تھانے کچہریوں میں ناکوں پہ روک کر ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ ساری مڈل کلاس لوگوں کی پرابلمز ہیں۔ آپ کو پانی نہیں ملتا ٹائم پر، کھادیں نہیں ملتی فصلوں کے لیے، آپ لوگوں کی سبزیاں پھل سڑ جاتے ہیں لیکن مناسب قیمت نہیں ملتی آپ کو۔ تو یہ سارے مڈل کلاس لوگوں کے مسائل ہیں۔ اگر یہ مسائل پر تھوڑا سا سیریس ہو کر کام کیا جاتا، حل نکالا جاتا، تو ہم لوگ کم از کم ان مسائل میں
پھنسے ہوئے نہ ہوتے. اس میں قصور ہمارا ہی ہے. ہم نے اپنے مسائل کا حل ان کے منتیں کرنے میں سوچ رکھا ہے. ہم نے ان کو ووٹ دینے کی شکل میں وقتی طور پر ان سے فائدہ لینے کا سوچ رکھا ہے، لیکن ہم ان سے کبھی پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا قانون سازی کی، یا آپ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا قانون سازی کروانے جا رہے ہیں. آپ کی کوئی کوشش، کوئی بل پیش کیا ہو، آپ میں کیا اتنی اہلیت، کیا اتنی قابلیت ہے کہ وہ بندہ قانون سازی کروا سکے. تو تب اگر اس بات پر آئیں تو ہو سکتا ہے اگر ہم اس طرح سوچنے پہ آئیں تو ہم یہاں پر کسی کو ووٹ بھی نہ دیں. کیا قابلیت ہے، کیا ان کی اہلیت ہے کہ جو ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے. کبھی نہیں کریں گے. ہمارے مسائل ایسے رہیں گے جب تک ہم خود اپنے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے، جب تک ہم خود اپنے لوگوں پر، اپنے جیسے مڈل کلاس لوگوں پر اعتماد نہیں کریں گے، اور جب تک ہم اس نظام کی تبدیلی کے لیے شعور نہیں لائیں گے، تب تک ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں.